بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دادا پہلے مجوسی تھے، پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ تین بھائی تھے، آدم، تیفور اور علی۔ تینوں عابد و زاہد تھے۔ ان میں سے بایزید سب سے زیادہ جلیل القدر تھے۔ بعض کہتے ہیں ان کی وفات جو ہے وہ 261 ہجری میں ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی وفات 234 ہجری میں۔ حضرت بایزید بسطامی مکتب میں داخل ہوئے اور آپ نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی کا انشکر لی ولوالدیک کا، میرا شکر اور والدین کا شکر ادا کر۔ اس وقت اپنی والدہ سے آ کر فرمایا کہ مجھ سے دو ہستیوں کا شکر بیک وقت ادا نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ مجھے خدا سے طلب کر لیں تاکہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، یا پھر خدا کے سپرد کر دیں تاکہ اس کے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ شام کی جانب نکل گئے اور وہیں ذکر و شغل اور جز و حیات بنا لیا، اور مکمل 3 سال شام کے میدانوں اور صحراؤں میں زندگی گزار دی، اور اس عرصہ میں یاد الہی سے وجہ سے کھانا پینا سب ترک کر دیا، بلکہ 117 مشائخ سے نیاز حاصل کر کے ان کے فیوز سے سیراب ہوئے۔ انہیں مشائخ میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے بایزید، فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ طاق کس جگہ ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنے عرصہ رہنے کے بعد بھی تم نے طاق نہیں دیکھا؟ آپ نے عرض کیا کہ طاق تو کجا، میں نے تو آپ کے روبرو کبھی سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس وقت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تم مکمل ہو چکے، لہٰذا بسطام واپس چلے جاؤ۔ ایک مقام پر آپ کسی بزرگ سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو جس وقت آپ ان کے نزدیک ہو گئے تو دیکھا انہوں نے قبلے کی جانب تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر آپ ملاقات کے بغیر واپس آ گئے اور فرمایا کہ اگر وہ بزرگ طریقت کے درجوں کا جانتا تو شریعت کے منافی کام نہ کرتا۔ آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ مسجد جاتے وقت راستے میں بھی نہ تھوکتے۔ سفر حج میں چند قدموں کے بعد اپنا نماز ادا کرتے ہوئے فرماتے کہ بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں جہاں ایک دم پہنچ جائے۔ اس طرح آپ پورے 12 سال میں مکہ معظمہ پہنچے۔ ایک مرتبہ راہ میں کتا ملا تو آپ نے دامن سمیٹ لیا، جس پر کتے نے عرض کیا کہ آپ نے دامن کیوں بچایا؟ اس لیے کہ اگر میں بھیگا ہوا نہیں ہوں تو مجھ سے ناپاکی کا خطرہ نہیں، اور اگر بھیگا ہوا ہوتا تو آپ اپنے کپڑے پاک کر سکتے تھے، لیکن یہ تکبر جس کا آپ نے مظاہرہ فرمایا یہ تو 7 سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، اس لیے کہ تیرا تو ظاہر نجس ہے اور میرا باطن، لہذا ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے تاکہ کچھ پاکیزگی میرے باطن کو بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن کتے نے کہا کہ ہم دونوں کا ساتھ رہنا ممکن نہیں، کیونکہ میں مردود ہوں اور آپ مقبول بارگاہ، دوسرے یہ کہ میں دوسرے دن کے لیے ایک ہڈی بھی جمع نہیں کرتا اور آپ سال بھر کا غلہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صد حیف، جب میں کتے کے ہمراہ رہنے کے قابل بھی نہیں تو پھر خدا کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اور پاک ہے وہ اللہ جو بدترین مخلوق کی باتوں سے بہترین مخلوق کو درس عبرت دیتا ہے۔ حضرت احمد خضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں جمال خداوندی سے میں مشرف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کو تو مجھ سے اپنی ضروریات کی چیزیں طلب کرتے ہو، لیکن بایزید ہم سے صرف ہمیں مانگتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت و خدمت تو بہت ہے، لیکن اگر تو ہماری ملاقات کا متمنی ہے تو بارگاہ میں وہ شے شفاعت کے لیے بھیج جو ہمارے خزانے میں نہ ہو۔ آپ نے سوال کیا کہ وہ کون سی شے ہے؟ فرمایا گیا کہ عجز و انکساری اور ذلت و غم حاصل کر، کیونکہ ہمارا خزانہ ان چیزوں سے خالی ہے اور ان کو حاصل کرنے والے ہمارا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن ایک دانہ معرفت میں جو لذت ہے وہ جنت کی نعمتوں میں کہاں؟ اور پھر فرمایا کہ خدا کی یاد میں فنا ہو جانا زندہ و جاوید ہو جانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کا طالب آخرت کی جانب بھی متوجہ نہیں ہوتا، اور خدا سے محبت کرنے والا اپنی محبت کی بنا پر خدا ہی کی طرح یکتا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پوری زندگی میں مجھ سے ایک نیک کام بھی ہو جاتا تو میں خوفزدہ نہ رہتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا خواہش رکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جو میرے لائق ہو۔ فرمایا گیا کہ خود کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے
ان کی ابتدا اور زہد کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا زہد کی کوئی منزل نہیں۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ تو فرمایا اس لیے کہ میں صرف 3 دن تک زہد میں رہا، جب چوتھا دن ہوا تو میں اس سے نکل آیا۔ پہلے دن میں نے دنیا و مافیہ سے زہد کیا، دوسرے دن آخرت و مافیہ سے زہد کیا، تیسرے دن اللہ کے ماسوا سے زہد کیا، اور جب چوتھا دن ہوا تو اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہا اور میں دیوانہ وار پھرنے لگا۔ اچانک ہاتف کی آواز سنائی دی، اے با یزید، تو ہمارے ساتھ رہنے کے طاقت نہیں رکھتا؟ میں نے کہا میں یہی تو چاہتا ہوں۔ پھر ایک کہنے والے کو سنا کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنا مقصد پا لیا۔ امی البستامی نے اپنے والد سے حکایت کی، فرماتے ہیں کہ ایک رات با یزید رحمۃ اللہ علیہ ایک سرائے کی دیوار پر اللہ تعالیٰ کے یاد کے لیے گئے، مگر صبح تک کوئی ذکر نہ کر سکے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ بچپن میں ایک لفظ زبان پر جاری ہو گیا تھا، وہ یاد آ گیا تھا، اس لیے شرم آئی کہ اسی زبان سے اللہ تعالیٰ کی یاد کروں۔ یہ تھے حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔